بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا یہ سبق نمبر 2 ہے، جس کے اندر ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں اس کو پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کا درود و سلام ان پر ہو 40 برس کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کی سمجھ بوجھ پوری اور عقل پختہ ہو جاتی ہے، شروع جوانی کی خواہشیں مر چکی ہوتی ہے، دنیا کا اچھا برا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی عمر ان کے لیے مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا رسول اور قاصد بنائے اور جاہلوں کے سکھانے اور نادانوں کے بتانے کے لیے ان کو ان کا استاد مقرر فرمائے۔ اللہ اپنے رسولوں کو فرشتوں کے ذریعے سے اپنی باتوں سے آگاہ فرماتا ہے اور اپنا کلام ان کو سناتا ہے۔ وہ رسول فرشتے سے خدا کا کلام سن کر خدا کے بندوں کو وحی سناتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے رسول کے منہ سے خدا کا کلام سن کر خدائی کی بات مانتے اور اس کے حکم پر چلتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، پیار کرتا ہے، اور جب تک وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کا انعام دیتا ہے اور ان پر اپنی برکت اتارتا ہے، اور جب وہ مرتے ہیں تو ان کی روح کو آرام اور چین نصیب کرتا ہے، اور قیامت کے بعد جب پھر سب لوگ جی کر اٹھیں گے تو نیک لوگوں کو اللہ وہاں ہر طرح کی خوشی نصیب کرے گا۔ وہ بادشاہوں سے بڑھ کر وہاں ہر طرح کا آرام اور چین پائیں گے۔ یہ بادشاہوں سے بڑھ کر آرام اور چین جہاں ملے گا اس کا نام بہشت ہے، اور اس کو جنت بھی کہتے ہیں۔ اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے اور خدا کے کلام کو نہیں سنتے اور اس کے حکموں پر نہیں چلتے، وہ اس دنیا میں بھی دل کا چین اور روح کا آرام نہیں پاتے، اور مرنے کے بعد خدا کی خوشنودی سے محروم رہتے ہیں، اور قیامت کے بعد وہ دکھ اور درد اور سزا پائیں گے۔ وحی سے تکلیف کبھی نہیں اٹھائی ہوگی، اور وہ مقام جہاں ان کو یہ سزا ملے گی وہ دوزخ ہے، جس کو جہنم بھی کہتے ہیں۔ جس اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین و آسمان بنایا، طرح طرح کے اناج، میوے اور پھل پیدا کیے، پہننے کے لیے رنگ برنگ کے کپڑے بنائے، زمین میں قسم قسم کے سبزے اور پھل اگائے، جس نے انسان کے چند روز آرام کے لیے یہ کچھ بنایا، کیا اس نے ان کے ہمیشہ کے لیے کے آرام کا سامان نہ کیا ہوگا؟ جس طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے اور سکھانے کے لیے استاد، طبیب اور ڈاکٹر بنائے ہیں، اسی طرح اس دنیا کے قاعدے قانون بنانے کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے۔ اور جس طرح اس دنیا کے استاذوں اور ڈاکٹروں کا کہنا اگر ہم نہ مانیں تو ہم کو دنیا میں اپنی نادانی اور جہالت سے بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑے، اسی طرح اگر ہم اپنی نادانی اور جہالت سے رسولوں اور پیغمبروں کا کہنا نہ مانیں تو اس دنیا میں ہم بڑی تکلیف اٹھائیں گے۔ اللہ کے سارے احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو اپنی باتوں سے سمجھانے اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر زمانے میں اور ہر قوم میں خدا کے یہ رسول آتے رہے۔ سب سے پیچھے سب رسولوں کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا درود ہو ان پر، کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کوئی دوسرا رسول آنے والا نہیں، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو چکی اور خدا کا پیغام ہر جگہ پہنچ چکا۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 2 اردو پڑھنا سیکھے پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 2 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے سبق میں ملیں گے۔ ان سبق کے ذریعے میں آپ کو اردو پڑھنا سکھا رہی ہوں کہ آپ نے جتنی بھی پریکٹس پیچھے کی ہے اس کے تحت آپ کو پڑھنا آ جانا چاہیے۔
تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے ہم اگلے سبق میں، تب تک اپنا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔